آج ہی کی بات ہے، گاڑی لے کے گیا، صحیح سے آیا، سویا تو سویا ہی رہ گیا۔ کہاں کی بات ہے؟ آپ ہی کے یہاں؟ یہ دیکھیے آپ ہی کے یہاں کی بات ہے۔ جلال الدین شیخ نے جو ہے بتایا، بتائیے گھر والوں کو پتا تھا میرا بیٹا مرے گا، بیوی کو معلوم تھا میرا شوہر مر جائے گا، بیمار بھی نہیں تھا، پھر گاڑی لے کے گیا، آیا، آپ ہی کے محلے کی بات، آپ ہی کی بستی کی بات، اور سویا تو سوتا رہ گیا۔ اے بات بات پر تماشا کرنے والوں، کب تمہاری چلتی سانسیں رک جائے، کب تمہیں موت کے شکنجے میں کس دیا جائے، کب تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، کب ہمیں موت آ جائے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بچے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، چلتے پھرتے مر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مر رہے ہیں، کھاتے پیتے مر رہے ہیں۔ جب موت آنی ہے اور کبھی بھی آ سکتی ہے تو ہوشیاری یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ ہوشیاری یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب، موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ہم موت کی تیاری کریں۔ ہم یہ سوچے کہ موت صرف آتی اور بات ختم ہو جاتی تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لو بھائی مرنا ہے مر گئے، لیکن مرنے کے بعد بات ختم نہیں ہوتی، بات اور بڑھ جاتی ہے، بات اور بڑھ جاتی ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں پھر کیا ہوگا؟ جس طرح آپ دنیا میں رہے ہیں، جس طرح دنیا میں آپ کا عمل رہا ہے، جس طرح دنیا میں آپ کا عقیدہ رہا ہے، جس طرح دنیا میں آپ کی سیرت رہی ہے، جس طرح دنیا میں آپ کا کردار اور کریکٹر رہا ہے، اسی حساب سے قبر کے اندر آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور وہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھ کے مرے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہوئے مرے ہیں، آپ اپنے مال کا سالانہ صحیح زکوٰۃ دے کے مرے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے مرے ہیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کر کے مرے ہیں، آپ نے اپنی بیویوں کا حق ادا، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر کے مرے ہیں، آپ سچے مسلمان بن کے مرے ہیں، تب تو قبر میں فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، پھر قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، آپ کے لیے بسترے لگ جائیں گے، جنت سے ہوائیں آتی رہیں گی اور آپ مزے سے قیامت تک سوتے رہیں گے۔ نعرہ حیدری، خانقاہ فردوسیہ، خانقاہ فردوسیہ۔ پتہ چلا کہ ایک سچے مسلمان، ایک نمازی مسلمان، ایک روزے دار مسلمان، ایک ماں باپ کی خدمت گزار مسلمان، ایک پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والا مسلمان، ایک صاحب نصاب ہونے کے بعد صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والا مسلمان، موت سے اس کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ کاہے کے لیے موت سے ڈرے گا؟ جیسے ہی مرے گا اس کو مزے ہی مزے، آرام ہی آرام ہے، عیش ہی عیش ہے، جنت کی ہوائیں پھر اس کے لیے ہے، بولو نا، ہے کہ نہیں؟ تو اچھے لوگوں کے لیے موت کوئی خطرہ نہیں ہے، اچھے لوگوں کے لیے موت کے بعد ہی آرام ہے، چین ہے، سکون ہے، شانتی ہے۔ لیکن مرنے والا اگر مرا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ بے نمازی تھا، مر گیا، رمضان کا روزہ چھوڑنے والا تھا، مر گیا، رمضان میں بیڑی پینے والا تھا، مر گیا، رمضان میں جو ہے جانوروں کی طرح دن میں کھانے والا تھا، مر گیا، رمضان میں نماز تراویح نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی نمازی نہیں بن سکا تھا، رمضان میں بھی نماز گانا کا عادی نہیں تھا، مرنے والا مرا تو صرف رمضان کی ناقدری کر کے نہیں مرا، مرنے والا مرا ہے اس حال میں کہ اپنے محلے کی مسجد کا حق اس نے ادا نہیں کیا، اپنے گھر میں بوڑھے ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، اپنی سگی بیوی کا حق ادا نہ کیا، اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا نہ کیا، اپنے محلہ کی مسجد کا حق ادا نہ کیا، تب کیا حال ہوگا ذرا سوچو۔ پھر
فرشتے اس کے ساتھ کیا معاملہ اور برتاؤ کریں گے؟ اللہ اکبر! ایسے بے نمازیوں کا حشر کیا ہوگا؟ شراب پینے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ تاریخ خوروں کا حشر کیا ہوگا؟ چغل خوروں کا حشر کیا ہوگا؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ کیا معاملہ کریں گے فرشتے؟ جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جائیں گی، اور جہنم کی کھڑکیاں کھلیں گی، پھر وہ کا کیا عالم ہوگا قبر میں؟ ذرا سوچو، قبر میں کون سا کیڑا کھائے گا ناک کو، آنکھ کو، کان کو، جگر کو، گردہ کو، پتھری کو، پیٹ کو، پیٹھ کو، کیا کیا نہ اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ میرے دوستو، جس نے موت کو سمجھا اور موت کے بعد قبر کی منزل کو سمجھا اور پھر قبر کے بعد میدان محشر کے معاملہ کو سمجھا، اللہ اکبر، اس کا تو حال یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی کا جنازہ دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں، جب بھی وہ کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں بے تحاشا آنکھوں سے آنسو جانے لگتے ہیں، جب بھی وہ کسی قبرستان سے گزر